السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ سبھی لوگ کہہ رہے تھے کہ فرسٹ لیول کی اردو کی آنسر کی بھی شیئر کیجیے، تو دوستو ہمیں جناب اکمل نعیم صدیقی صاحب کی بنائی ہوئی یہ آنسر کی ملی ہے۔ اسے ہم نے بھی بنا لی تھی، لیکن ہمیں یہ بنائی اور بہت ہی اچھے انداز میں ٹائپ کی ہوئی ملی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہی والی آنسر کی شیئر کریں۔ آپ اپنے پرشن پتر کی اور جو آنسر شیٹ، جو OMR شیٹ آپ لے کر آئے ہیں ساتھ میں، اس سے میچ کر لیجئے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ اردو میں آنسر صحیح ہوں۔ سننے میں آ رہا ہے کہ فرسٹ لیول کا جو ریڈ کا پیپر تھا وہ واقعی تھوڑا ہارڈ تھا، لیکن اگر آپ نے اردو میں اچھا اسکور کیا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا اور ریٹ میں اچھا اسکور کر پائیں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو ہم غرض کے اردو دوستو جیسا کہ اکمل نعیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ اس پیپر کے تمام سوالات ان کی کتاب میں سے ہی آئے ہیں، اور یہ آپ سب کی کامیابی کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں۔ ہمارا جو سب سے پہلا سوال تھا 61 نمبر، وہ تھا نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، اس شہر میں کون سی صنف ہے۔ تو دوستو دیکھیے، آپ اس میں سیدھے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑیوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ جو ہونٹوں کی جو نازکی ہے اس کو گلاب کی پنکھڑی کی جو نازکی ہے اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو اس شعر میں دوستو تشبیہ ہے، صنف تشبیہ، اس کا صحیح جواب تشبیہ ہے۔ دوسرا جو ہمارا سوال ہے 62، وہ ہے صحیح مترادف ہم معنی۔ تو دوستو صحیح مترادف ہے وہ امیر کا غنی ہے، امیر کے معنی بھی غنی ہے اور غنی معنی بھی امیر ہی ہے، تو یہ دونوں آپس میں مترادف ہے۔ اگلا سوال ہمارا ہے 63، کہاوت کون سی ہے۔ تو دوستو جو 4 آپشن دیے گئے تھے ان میں سے جو کہاوت ہے وہ ہے بوڑھی گھوڑی لال لگام، یہ کہاوت ہے۔ باقی 3 آپشن میں جہاں تک ہے آخر میں نہ آ رہا ہوگا، محاورے کی ایک پہچان ہوتی ہے آخر میں نہ آتا ہے۔ ڈنگے ہانکنا، سر پھوڑنا، اس طرح کے جو ہوتے ہیں جس میں نہ آخر میں آتا ہے، یہ زیادہ تر جو ہے محاورے ہوتے ہیں۔ کہاوت میں نہ بہت کم آتا ہے۔ تو بوڑھی گھوڑی لال لگام جو ہے یہ کہ ایک کہاوت ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے 64، لاحقے کی مثال کیا ہے۔ دوستو یہاں پر یہ پرتیہ کی پوچھ رہا ہے کہ ان میں سے جو آپشن دیے گئے تھے ان میں سے لاحقے کیا ہیں۔ سابقے تو آگے لگتے ہیں جن کو کہ ہم ہندی میں اپسرگ بولتے ہیں، اور یہ لاحقے یعنی کہ پرتیہ کی بات کر رہے ہیں۔ تو دوستو شیر خوار جو ہے، شیر خوار میں خوار لاحقہ ہے۔ یہاں پر شیر کے معنی دودھ کے ہیں اور خوار کے معنی پینے والا ہے۔ اسی طرح خوار سے اور بھی کئی طرح کے حرف بنائے جا سکتے ہیں، جیسے کہ غم خوار۔ یہاں غم خوار میں بھی جو خوار ہے
وہ ایک لاحقائی ہے۔ تو یہاں بھی ہمارا شیر خوار صحیح ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف جو کہ ہے 65۔ تو دوستو یہ 65 سوال ہے، اس میں لکھا ہے حروف کی آواز کی بنیاد پر تدریس کو کہتے ہیں۔ صوتی طریقہ۔ دوستو آواز جو ہے وہ ہم آواز کو بھی صوتی کہتے ہیں، صوتی طریقہ۔ صوت کے مطلب ہی آواز ہوتا ہے، اسی لیے جو آواز پر مبنی ہو، اس کی بنیادی آواز ہو، اس طریقے کو ہم صوتی طریقہ کہتے ہیں۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 66۔ شعر میں کسی مشہور واقعہ کی طرف اشارہ کیا جائے، اس صنف کو کیا کہتے ہیں؟ تو دوستو اگر کسی شعر میں کسی واقعے یا پرانی قصے کا بیان کیا جائے تو وہ تلمی ہوتی ہے۔ جیسے کہ شعر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حقاق کا پسر بھی مسیحا سے کم نہیں، حقاق کا پسر بھی مسیحا سے کم نہیں، فیروزہ ہوئے مردہ تو دیوے ہے جلا۔ اس شعر میں پرانے قصے سے تعلق بتایا گیا ہے۔ تو ہمارا جو 66 نمبر سوال ہے، اس کا جواب بھی ہے تلمی، اس میں تلمی صنف ہوگی دوستو۔ سوال نمبر ہے 67۔ اس میں شعر ہے پیاسی جو تھی، ایک شعر ہے دوستو، اس میں اس کا جواب جو ہے وہ حسن تعلیم ہے۔ یہاں پر اس شعر میں جو ہے کسی چیز کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر کے بتایا گیا ہے کہ جو ندیوں کی لہروں کا تو کام ہی ہے ہوا کے ساتھ ہچکولے کھانا، لیکن شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ لہریں جو اتنی تیز تیز اپنا پانی دریا کے کنارے پہ پٹک رہی تھی، بہت زیادہ بڑا چڑھا کر کے انہوں نے کہا ہے، تو اس کا مطلب بھی حسن تعلیل ہے، اس میں صنف حسن تعلیل ہے۔ اگلا سوال جو ہے ہمارا دوستو 68۔ ہمدردی نظم کے مصنف کون ہیں؟ تو دوستو نظم ہمدردی کے مصنف علامہ اقبال صاحب ہیں۔ اگلا ہمارا سوال ہے 69۔ وہ لفظ جو کسی کام کے کرنے والے کو ظاہر کریں، یعنی کہ فاعل۔ کسی کام کو کرنے والے کو ہم فاعل کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارا 70۔ فرحت کے معنی کیا ہے؟ تو دوستو فرحت کے معنی خوشی سے ہیں، فرحت کے معنی خوشی سے۔ آپ اپنے آنسر چیک کر لیجئے، آبجیکٹیو جو ابسادہ دیے ہوئے ہیں اس میں سے۔ اگلا ہمارا سوال ہے 71، اور 71 میں ہے آواز سے آواز ملانا جو محاورہ ہے اس کے معنی کیا ہے؟ تو جواب ہے اس کا دوستو مبہم ہے، مبہم یعنی کہ جو کوئی دوسری کہہ رہا ہے اسی بات کو ہم ماننا، ہم یعنی کہ دونوں کی کہنا، دونوں کی سوچ ایک جیسی ہونا، آواز سے آواز ملانا کے محاورے کے معنی میں لی جاتی ہے۔ قدم سے قدم ملانا اور سر سے سر ملانا بھی اسی معنی میں لیا جاتا ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے 72۔ ترجمان کے معنی کیا ہے؟ تو دوستو ترجمان کے معنی ہیں نمائندہ، ترجمان کے معنی ہے نمائندہ۔ اگلا سوال ہے 73۔ جلا وطن انقلابی کے معنی کیا ہے؟
تو دوستو اس کے معنی ہیں وطن سے نکالے گئے انقلابی، وطن سے نکالے گئے انقلابی، یعنی کہ جن لوگوں کو تڑی پار کر دیا جاتا ہے ان لوگوں کو جلا وطن انقلابی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جلا وطن کا جو مطلب ہے وہ تڑی پار سے۔ ٹھیک ہے دوستو، اگلا ہمارا سوال ہے 74 نمبر جو ہمارا سوال ہے اس میں ہے مولانا برکت اللہ کا تعلق تھا، جو مولانا برکت اللہ صاحب تھے ان کا تعلق کہاں سے رہا؟ تو ان کا تعلق دوستو بھوپال سے، مولانا برکت اللہ صاحب کا تعلق تھا بھوپال سے۔ اگلا ہمارا سوال ہے 75۔ دوستو ہم جلدی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ویڈیو جتنی چھوٹی ہو اور جتنی کلیئر ہو، ویسے بھی ہمیں صرف آنسر میچ کرنے ہیں ہمارے جو ہم نے کیا ہے اس کے آنسر کیا ہیں، تو آنسر میچ کرنے میں تو ہمیں آنسر سے مطلب ہے، اس لیے ہم زیادہ اس کو ڈیٹیل میں نہیں جا کر صرف آنسر پر فوکس کر رہے ہیں۔ اگلا ہمارا جو سوال ہے دوستو 75، انقلاب کے معنی ہیں، انقلاب کے معنی ہیں۔ تو دوستو انقلاب کے معنی ہے تبدیلی، کسی چیز میں تبدیلی آنے کے لیے جو جدوجہد کی جاتی ہے اسے انقلاب کہتے ہیں، انقلاب لانا۔ ٹھیک ہے دوستو، اگلا ہمارا سوال ہے 76، جہاد کے معنی ہیں۔ جہاد کے معنی تو دوستو جدوجہد ہے، لیکن جیسا کہ آپشن میں دیا گیا تھا، آپشن کی بات کریں ہیں تو آپشن کے حساب سے یہاں پر جو سب سے صحیح جواب بنتا ہے وہ دین کی حمایت میں لڑنا، دین کی حمایت میں لڑنا۔ جہاد کے معنی صرف دین کی حمایت میں لڑنا ہی نہیں ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں جدوجہد کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ دین کی حمایت میں لڑنا بھی ایک جہاد کا ہی ایک روپ ہے۔ اگلا ہم چلتے ہیں دوستو 77، سکون کا مترادف کیا ہے؟ دوستو سکون کا مترادف ہے آرام، آرام سکون، یہ دونوں ہم معنی حرف۔ اگلا ہم چلتے ہیں سوال نمبر 78، آشنا لفظ کا متضاد کیا ہے؟ دوستو آشنا لفظ کا متضاد یعنی ولوم، تو آشنا لفظ کا جو متضاد ہمارے آپشنز میں ہے وہ ہے یگانہ۔ ٹھیک ہے دوستو، اگلا ہم چلتے ہیں 79، رفاقت ہو تو ہوتا ہے، رخافت ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جب رخافت ہوتی ہے دوستو، جب کوئی ہمارا رفیق ہوتا ہے تو وہاں پر ہماری قریب یعنی پاس نزدیک کی کا ایک رشتہ ہوتا ہے، رفیق یعنی دوست ہوتا ہے دوست، اور جب دوست ہمارے کوئی ہوتا ہے تو وہ قریب ہوتا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے بہت اچھے سے اس کو وضاحت کی گئی ہے، رفاقت یعنی دوستی اور قربت یعنی نزدیکی۔ جو رفاقت سے جو آپشن ہمارا صحیح ہے وہ ہے قربت۔ اگلا چلتے ہیں دوستو، سوال نمبر 80 جو ہے وہ ہے روحانی غذا۔ روحانی غذا کے معنی ہیں علم حکمت۔ کیا ہے دوستو؟ علم حکمت، اس کو ہم روحانی غذا کہہ سکتے ہیں۔ اگلا ہمارا جو سوال ہے دوستو وہ ہے 81، اور 81 سوال ہے ہمارا وہ ہے فعل لازم کی مثال۔ دوستو فعل لازم کی جو مثال ہے وہ ہے محمود آیا۔ فعل لازم کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ فعل جس میں صرف فاعل ہی پایا جاتا ہے، یعنی کہ مفعول نہیں پایا جاتا، اونلی فاعل، جو چیز بتائی جا رہی ہے اس کا سیدھا سیدھا اثر فاعل پر پڑتا اور فاعل پر پڑتا۔ تو دوستو فعل لازم کی مثال ہے محمود آیا، یہاں پر آنے کا جو سیدھا سیدھا اثر ہے وہ محمود یعنی کہ جو اس کا فاعل ہے اس پر پڑ رہا ہے،
جو اس کا صحیح جواب ہے محمود آیا۔ ہمارا اگلا سوال ہے 82، وہ اسکول گیا، اس جملے میں وہ اسکول گیا جو ہے، اس جملے میں وہ کیا ہے؟ تو دوستو وہ ضمیر ہے، کیونکہ اسم کی جگہ پر بولے جانے والے الفاظ کو ہم ضمیر جانتے ہیں اچھے سے، بچپن سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہاں پہ وہ اسکول گیا کی جگہ ہم رئیس اسکول گیا، شبیر اسکول گیا بھی کہہ سکتے تھے۔ تو جو شبیر کے لیے جو حرف لفظ استعمال ہوا وہ ہے، تو یہ ضمیر ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے 83، صحیح املا کیا ہے؟ صحیح املا کون سی ہے؟ تو دوستو اس میں صحیح املا جو ہے وہ ہے مقروض۔ صحیح املا ہے مقروض۔ مقروض بنا ہے قرض سے، مقروض بنا ہے قرض سے۔ ٹھیک ہے دوستو، اگلا ہمارا سوال ہے 84، اردو میں رائج رسم الخط۔ تو دوستو ہماری جو اردو ہے اس کا رسم الخط یعنی لپی جو ہے وہ ہے نستعلیق، نستعلیق۔ ٹھیک ہے دوستو، اگلا ہمارا سوال ہے 85، استخراجی اور استقرائی طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ تو دوستو استقرائی اور استخراجی جو طریقہ ہے وہ قواعد کی تدریس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، ہمارا اگلا سوال ہے 86، امدادی سامان نہیں ہے۔ تو دوستو امدادی اشیاء جو ہیں وہ ہوتے ہیں بلیک بورڈ، پوسٹر، ٹیلی ویژن، یہ سب امدادی اشیاء جو بھی پڑھائی میں کام آتا ہو سب امدادی اشیاء۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے جو آپشن دیا ہے ٹیلی فون، تو دوستو ٹیلی فون امدادی اشیاء نہیں ہو سکتا، ٹیلی فون تدریس میں کام نہیں آتا۔ اگلا سوال ہے ہمارا 87، مشترکہ کے معنی ہے، مشترکہ کے معنی ہے۔ دوستو مشترکہ جو ہے اس کے معنی ہوتا ہے ملی جلی یعنی جڑی ہوئی، جیسے کہ ہمارے اردو میں مشترکہ حروف بھی آتے ہیں، جسے ہم لکھتے ہیں بھ، یہاں پر بے اور ہے مل کر بھ آواز جو بن رہی ہے یہ مشترکہ حروف ہے، اسی طرح سے ملا جلا اس کو ہم کہیں گے، تو اس کا صحیح جواب ہے ملی جلی۔ اگلا ہمارا سوال ہے 88، جہاد علم سے کیا مراد ہے؟ یہاں سے دوستو جہاد علم جو ورڈ دیا ہے اس سے مراد ہے علم کے لیے جد و جہد کرنا۔ دیکھیے دوستو یہ وضاحت ہو گئی، یہاں پہ وہاں پر جو لکھا تھا جہاد کے معنی تھا دین کے لیے جد و جہد کرنا، لڑنا، لیکن جہاد علم ورڈ جو آیا یہاں پہ وہ علم کے لیے جد و جہد کرنا یعنی علم سیکھنے کے لیے جد و جہد کرنا، یعنی جہاد کسی بھی چیز کو پانے کے لیے، کسی حق بات کے لیے جو جد و جہد کی جاتی ہے وہ سب جہاد کے ہی اندر آتا ہے۔ تو یہاں پر جہاد علم سے مطلب علم کے لیے جد و جہد کرنا، یہ صحیح جواب ہے اس کا۔ اگلا ہمارا سوال ہے 89، یہ ہے جراثیم کے کیا معنی ہیں؟ دوستو جراثیم بہت ہی پیارا کویشچن انہوں نے دیا ہے، جراثیم کے معنی کیا ہے؟ تو بہت چھوٹے چھوٹے جو کیڑے جو بغیر دوربین کے نظر نہیں آتے، ہوا میں ہماری سانس میں بہت سارے جراثیم سانس کے ساتھ اندر لے رہے ہیں، اتنے باریک ہوتے ہیں کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے، اسی لیے ان کو ہم جراثیم کہتے ہیں، جیسے کہ بیکٹیریا ہمیں دکھائی نہیں دیتے تھے، یہ سب جراثیم کے اندر۔ اگلا ہمارا سوال ہے 90، ہماری جلد میں باریک باریک چھیدوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ دوستو ہماری جلد جو ہے اس میں باریک باریک چھید ہوتے ہیں، ان کو ہم مسام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، ہمارا جو ویڈیو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور آپ کو اگر پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ اور بھی اردو سے ریلیٹڈ ویڈیو بنائیں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں، تو آپ سے گزارش ہے ہماری کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔
شکریہ، السلام علیکم۔